يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ امام ابراہیم زہری رحمہ اللہ نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جائیے قلم اور کاغذ لے کر آئیں۔ وہ فرما بردار بیٹا اپنے والد صاحب کے حکم پر قلم اور کاغذ لے کر آیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اس پہ اپنے تمام رشتہ داروں کے نام لکھنا شروع کرو، فہرست بناؤ، جو بھی ہماری برادری کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے نام درج کرو۔ ہم بھی ایک فہرست بناتے ہیں کبھی رشتہ داروں کی، خصوصاً تب کہ جب گھر میں شادی کا موقع ہو تو شادی کارڈ دینے کے لیے ہم نام لکھتے ہیں تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، اور اگر کوئی ایسے رشتہ دار کا نام آ جاتا ہے کہ جس نے ہمیں شادی میں نہ بلایا ہو تو ہم اس کا نام خارج کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں بلایا، ہم بھی اس کو نہیں بلاتے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان نام آپ درج کروا رہے ہیں، فہرست تیار کروا رہے ہیں رشتہ داروں کی، کیوں؟ کیا کرنا؟ کہا بیٹے میں یہ فہرست تیار کروا کرنا اپنے ان تمام رشتہ داروں کو کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، ان تک میں تحائف پہنچانا چاہتا ہوں، محبت میں اضافہ ہوگا، تعلقات میں بہتری آئے گی، تحفے دینا چاہتا ہوں۔ جب مکمل سارے نام بیٹے نے لکھ لیے نا، امام صاحب نے کہا ذرا نظر ثانی کرو، دیکھو ایسا تو نہیں کہ ہم کسی رشتہ دار کا نام بھول گئے ہوں۔ بیٹے نے ایک نظر پھر ڈالی،
سارے ناموں کو پڑھتا نیچے آیا۔ اس نے کہا نہیں ابا جان، ایسا کوئی نام نہیں ہے، میرا جہاں تک خیال ہے ہم نے تمام رشتہ داروں کے نام لکھ لیے۔ امام صاحب نے پھر ایک شخصیت کا نام بتایا، کہا بیٹا وہ فلاں شخص ہے، اس کا نام بھی اس میں لکھو۔ بیٹے نے نام لکھا۔ نام لکھ کر اس نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ بچن یہ ہمارا کون سا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا کون سا رشتہ دار؟ میں تو نہیں جانتا اس کو، تعارف کروائیں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بیٹا اس کو تو میں بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، کیا رشتہ ہے میں بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے رشتہ داروں کی اس فہرست میں اس کا نام درج کیوں کرایا؟ تحفے آپ رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اب یہ نام آپ نے ایڈ کرا لیا ہے، یقیناً آپ اس کو بھی تحفہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، تو تحفہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ امام ابراہیم ظہری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا بیٹا اس کا ایک ایسا عمل ہے، اس کی ایک ایسی نیکی ہے جس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اس کو بھی تحفہ دوں گا اور اس سے بھی اپنی وابستگی کو مزید گہرا کروں۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ نیکی اس کی کیا تھی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں نا، محلے میں ہوتا ہوں، علاقے میں ہوتا ہوں، اپنی گلی میں ہوتا ہوں، آنا جانا ہوتا ہے، اس سے جب میرا سامنا ہوتا ہے نا تو یہ لازمی مجھے سلام کرتا ہوا گزرتا ہے۔ میں اس کو نہیں جانتا لیکن یہ مجھے سلام کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اس سلام کرنے کی برکت اور اس نیکی کی وجہ سے میں اس کو تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں اور اس سے اپنے تعلق کو مزید گہرا کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں رک کر تھوڑا سا غور یہ کرنا ہے کہ امام ابراہیم ظہری رحمہ اللہ نے یہ نہیں سوچا میں امام ہوں، میں عالم ہوں، مجھے دیکھتا ہوا جاتا ہے، سلام کرتا ہے، سینہ چوڑا ہو گیا، بس ٹھیک ہے یہی اس کا کام ہے، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس کو سلام کا جواب دے دیں۔ نہیں، اللہ اکبر، اپنی وابستگی کو، اپنے تعلق کو مزید گہرا کرنے کے لیے وہ اس کو تحفے بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ میں کل کو جب اس کے سامنے بیٹھوں اپنی دعوت، اپنا منہج، اپنی فکر، اپنا پیغام اس تک پہنچا سکوں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے میں نے کہ جو میری وابستگی ہے، یعنی اگر میری وابستگی کاروباری ہے تو وہ آج تک کاروباری ہے، میں نے اس کو اپنی دعوت، اپنا پیغام، اپنی فکر نہیں پہنچائی۔ اگر میری وابستگی کسی سے سیاسی ہے تو وہ سیاست تک محدود ہے، میں نے اپنا پیغام، اپنی دعوت، اپنا منہج اس کو نہیں پہنچایا ہے۔ تعلق کو گہرا کیجیے، لوگوں کے ساتھ وابستگی کو بڑھائیے، بہترین انداز سے اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو، اپنی فکر کو پہنچائیے، نہ چھوڑ دیجیے ان کو کہ جی بس کاروباری ہے، اگر میں نے دعوت دی، بات بڑھائی، توحید بتائی، سنت بتائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اگینسٹ ہو جائے، میرے خلاف ہو جائے، مجھے کوئی پریشان نہیں۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ، اور یہی طریقہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تعلق کو بڑھائیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ سے جڑیں، ایک دفعہ ملاقات کریں، دوسری دفعہ ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں، جبھی تو حلقہ بڑھے گا، جبھی تو لوگ جڑیں گے۔ لیکن اگر میں کسی شخص سے اس انداز سے ملوں کہ وہ مجھے سلام کرے،
اور میں سلام کا جواب دیتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھوں اور آدھا ہاتھ ملاؤں اور اس کی طرف توجہ نہ دوں، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ دوسری دفعہ وہ میرے پاس آ کر اپنا ہاتھ سلام کے لیے آگے بڑھائے گا؟ لیکن ہاں، کوئی بھی ہے، اجنبی ہے، میں نہیں جانتا، مجھ سے ملنے آیا ہے، سلام کر رہا ہے، میں خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے انداز سے مسکراتے ہوئے چہرے پہ اپنی مسکراہٹ رکھتے ہوئے اس سے ملتا ہوں، مزاج کو، طبیعت کو پوچھتا ہوں، وہ دوسری بار بڑھ چڑھ کر مجھے سلام کرے گا۔ یہ فقدان ہے، مانیے اس کو۔ میں عقیدے میں بہت مضبوط ہوں، کوئی جھول نہیں میرے عقیدے میں، نہ آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ میرا منہج بہت مضبوط ہے، میرا مسلک بہت مضبوط ہے، میری دعوت کائنات کی سب سے اعلیٰ دعوت ہے، لیکن میں اخلاق میں ہوں پیچھے، مانیے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا اخلاق اتنا اچھا، فلاں کا کردار اتنا اچھا، ان کے پاس جائیے وہ اتنے اچھے انداز سے ملتے ہیں۔ ہمارے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے، مان لیا، 99% پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن 1% تو خامی ہمارے اندر ہو سکتی ہے نا۔ اصلاح کیجیے، میں بھی کروں، آپ بھی کیجیے، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے کی کوشش کیجیے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے، اس کی مزاج کو پوچھیے، طبیعت کو پوچھیے، آتے جاتے سلام کیجیے، تحفے تحائف دیجیے، دعوت پہ بلائیے، کھانا کھلائیے، اپنے حلقہ احباب کو بڑھائیے، پھر اپنی دعوت، اپنی فکر دیں، انشاءاللہ وہ آپ سے جڑے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب سے ایمان لایا نا، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا، جب بھی دیکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور میں مسکرانے کے لیے تیار نہیں۔ میں اپنے ورکرز کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں، میں اپنے گھر میں، حتیٰ کہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مسکرانے کے لیے تیار نہیں۔ اور قربان جائیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی بدو شخص نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا تھا، اور اس بری طریقے سے کھینچا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے تھے۔ دیہاتی ہے، نہیں پتہ مخاطب کیسے کرنا، مزاج ہے اپنا، بید بھی نہیں کر رہا، لیکن ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ آج بھی لوگوں کا، بڑا سے بڑا شیخ الحدیث گاؤں چلے جائیں، دیہات چلے جائیں، مفسر چلے جائیں، وہ دیہاتی شخص ان سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس نے اسی طرح کیا۔ انس بن مالک فرماتا ہے مجھے بڑا طیش آیا، مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن یہ حوصلہ پھر محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حوصلہ چاہیے، حوصلہ، ہمت چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی یہ رویہ اپنائے اور آپ مسکرا دیں، اس کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ بدو کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے بھی کوئی چیز عنایت کریں بیت المال سے، مجھے بھی کچھ دیجئے، مجھے بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا جاؤ بیت المال سے جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دو۔ مسکراہٹ۔ اب کچھ ہمارے دوست احباب یہ بھی کہتے ہیں حضرت اللہ نے چہرے پہ رعب رکھا ہے، وجاہت ہے، دبدبہ ہے، مسکراہٹ، ہنسی، ہم دل کے بڑے صاف ہیں، مسکراہٹ ہنسی نہیں ہے چہرے پہ، کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب اللہ سے مانگو تو روتے ہوئے مانگو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اللہ سے ایسے مانگو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، رونے جیسی آپ اپنی شکل بنا لیں۔ اگر ہنسنا نہیں ہے، ہنسنا نہیں آتا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، تو کسی بھائی سے ملتے ہوئے کم سے کم مسکراہٹ اور ہنسنے جیسی شکل بنا لیں، تاکہ وہ آپ سے دوبارہ ملنے کا خواہ ہو۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس میں بہت فقدان ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ اخلاق حسنہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین پہلو، اہم ترین، جس سے لوگ جڑے، جس کی وجہ سے لوگ آئے، جس کی وجہ سے نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہہ کے پکارے گئے۔ ایسے ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا۔ کیا دیکھا؟ دیانت، شرافت، امانت، اخلاق، کردار، یہ ساری چیزوں سے متاثر ہی تو ہوئی تھی سیدہ خدیجہ۔ اللہ اکبر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی چیز نوٹ کر لیے گا کہ سلام میں پہل کریں، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سلام کریں گے تو تعلق بڑھے گا نا۔ اب یہ امام ابراہیم زہری کو وہ سلام ہی تو کر رہا تھا، اس نے سلام ہی تو کیا، لیکن تحفے تحائف بھیج کے اپنے تعلق کو مزید گہرا کیا۔ پھر جب کسی سے ملیں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، کاروباری ہوں، دکان والے ہوں، چلتے پھرتے مسافر ہوں، کوئی بھی ہو، ملیں مسکراتے ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اخلاق حسنہ میں جو تیسری اہم ترین چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے۔ سیکھیے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیکھنا تو ہمیں ان سے ہی ہے نا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رول ماڈل تو وہی ہے ہمارے لیے، آئیڈیل تو وہی ہے، سیکھنا انہی سے ہے۔ اپنے سے کم تر، آپ کا منصب اونچا ہے، آپ اعلیٰ ہیں، لیکن اب آپ سے کم تر کوئی شخص اگر آپ کے پاس آ گیا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دھتکارنا ہے، بھگانا ہے، تیوری چڑھانی ہے، منہ ادھر کر لینا ہے، تمیز سے بات نہیں کرنا۔ نہیں، سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معروف قصہ ہے۔ دیہاتی شخص ہے، غلام ہے، ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتا نا، تو اپنے گاؤں کی تازہ سبزیاں اور پھل لے کر نا، سوغات لے کر اپنے گاؤں کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور ہدیہ پیش کرتا۔ اور جب یہ جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو کچھ تحفے اور تحائف بھیج کے رخصت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے، یہ آئے نا، یہ غلام، یہ دیہاتی ظاہر بن حرام، جب یہ آئے اور انہوں نے وہی سوغات لا کر جب پیش کی نا، جب یہ جانے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکو، اور مجلس میں موجود تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے کہ لوگوں، میرے صحابہ سنو، ہر شہری شخص کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کا دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور ہم جو اس شہر میں رہتے ہیں، ہمارا دیہاتی دوست اگر کوئی ہے، وہ یہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم اس کے شہری دوست ہیں، یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے۔ سوچو، غلام ہیں، شکل و صورت میں بھی معمولی ہے، مالدار نہیں ہے، لیکن امام کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور سردار بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کے شہری دوست ہیں، یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے۔ کتنا بڑا دل ہو گیا ہوگا اس کا، کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور اب تک میں جو اپنے اندر ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب وہ شہر چلے گئے نا، چیزیں فروخت کر، گاؤں سے لے کر آتے تھے چیزیں، شہر میں فروخت کرتے تھے۔ جب وہ شہر کے بازار میں چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ظاہر آیا ہوا ہے، بازار گیا ہوگا، چیزوں کو فروخت کر رہا ہوگا، چلو آؤ چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو بیچتا ہے، فروخت کیسے کرتا ہے۔ پہنچے، اور جب پتہ ہوتا لوگوں کو کہ ظاہر آنے والا ہے، سب کو پتہ ہوتا تازہ چیزیں لے کر آئے گا، رش لگ جاتا تھا اس کے پاس۔ اس رش میں محمد رسول اللہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کیا انداز ہے، قربان جائیں جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام، محبت کا انداز دیکھیے، اپنے سے کم تر کیا انداز ہے، سکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، بڑھاؤ دلوں کو، جوڑو دلوں کو، قریب کرو لوگوں کو، کس انداز میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز میں گئے اور پیچھے سے جا کے ظاہر کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ مبارک کو رکھ دیے۔ محبت کا انداز دیکھیں، تھوڑی دیر تو وہ دیہاتی شخص، وہ غلام تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی خوشبو اور وہ ہاتھوں کا جو ملائم انداز تھا اپنے چہرے پہ جب محسوس کیا تو سمجھ گیا پیچھے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی کمر کو پیچھے کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے میرا یہ کمر اور میرے جسم مل جائے اور مجھے یہ اعزاز مل جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو میں نے چھوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس محبت کے انداز کو دیکھا تو وہیں بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس غلام کو خرید کر آزاد کر دے گا۔ ظاہر بن حرام نے بڑے تعجب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جس کی شکل و صورت بھی نہیں ہے، جس کا کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی حسب و نسب بھی نہیں ہے، اس کو خرید کر آزاد کون کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو، اللہ کے ہاں جو تمہارا مقام اور رتبہ اور مرتبہ ہے اس کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین شکل و صورت والے کی تعظیم نہیں کرتا، مال و دولت والے کی تکریم نہیں کرتا، شہرت والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہے، اللہ تو اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں محبوب تو وہ ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ تو وہ ہے، اپنے آپ کو ظاہر کم تر نہ سمجھنا۔ مجھے بتائیے ایک بدو اور دیہاتی شخص سے یہ انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو میرا اور آپ کا انداز اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا وہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوگا، میری بات سننے کے لیے بھی تیار ہوگا اور میرے پیغام اور میری دعوت اور میری فکر کو ماننے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ چوتھی بات ہے اخلاق حسنہ میں ہی بہت بری بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے، ایک دوسرے کی عیوب کو تلاش کرنا، ایک دوسرے کی خامیوں کو تلاش کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے مواقع تلاش کرنا، بڑی بیماری ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن ذرا آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، اخلاق والا کون ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی، الزام لگا، بہتان لگا، پروپیگنڈا ہوا پورے مدینے میں۔ یہ بھی تربیت یافتہ لوگ تھے میرے نبی کے، پروپیگنڈا چلتا رہا کئی دن تک، لیکن متاثر کتنے لوگ ہوئے تھے اس پروپیگنڈے سے؟ کتنے مسلمان متاثر ہوئے تھے؟ صرف تین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کری تھی تمام صحابہ سے، ایک خاتون تھیں کہ جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئی تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی۔ تو سیدہ زینب کون ہے؟ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے تھوڑے معاملات میں کچھ اونچ نیچ رہتی تھی، لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا، عمر بن خطاب سے مشورہ کیا، عثمان غنی سے مشورہ کیا، سیدنا علی سے مشورہ کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
سیدہ عائشہ کی لونڈی سے مشورہ کیا، سب کے بعد سب سے رائے لی، سب سے مشاورت کی، سیدہ زینب سے بھی مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اماں عائشہ خود فرماتی ہیں، ماں جی عائشہ خود فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اس دن سیدہ زینب کو اس کے تقوی نے اس کو بچا لیا۔ سیدہ زینب کو اس کے تقوی نے اس کو بچا لیا، اور اس نے کہا کہ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، میری اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں عائشہ پاک ہے، عائشہ بالکل اس کا دامن پاک اور صاف ہے۔ یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا ہے اور بہتان ہے، الزام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ معاملات تھے، اونچ نیچ تھی، لیکن محدثین نے پھر نقطہ لکھا، اور یہ نقطہ میرے اور آپ کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے، اور قبر کی سختیوں سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے، موت کی سختیوں سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا ہے، کہ جو اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے مواقع تلاش نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے مواقع تلاش نہیں کرتا، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ حشر کی سختیوں سے ڈرنے والا ہے، یہ پل صراط کے راستے سے ڈرنے والا ہے، یہ موت کی سختیوں سے ڈرنے والا ہے۔ وگرنہ اگر سینے میں اللہ کا ڈر نہ ہو اور پتہ چل جائے کہ اس بھائی کے لیے آج کل یہ چیز چل رہی ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، فوراً اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ذلیل کرنے کے مواقع تلاش کرتا ہے۔ لیکن متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے مواقع تلاش نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ عیوب کو تلاش نہ کرو، خامیوں کو تلاش نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے۔ غیبت کتنی بری چیز ہے، اور دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا کتنی بری چیز ہے، حتیٰ کہ یہ تو میں کہنے دیجئے کہ بازار تو بازار ہیں، دکانیں تو دکانیں ہیں، علاقے تو علاقے ہیں، مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائی کی غیبتیں ہوتی ہیں، مسجد کی صف میں بیٹھ کر مسجد کی نمازی کی غیبت ہوتی ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر خیموں میں غیبت ہوتی ہے، کہنے دیجئے۔ بدترین گناہ، کبیرہ گناہ، گندہ گناہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو علماء نے کہا جاؤ پھر جا کر بیٹھو جہاں بیت الخلاء بنے ہوئے ہوں، جہاں پہ باتھ روم بنے ہوئے ہوں، جہاں پہ گندگی ہو، بچھاؤ وہاں پہ اپنی چادر کو اور بیٹھو وہاں پہ اور کرو غیبتیں پھر اگر کرنی ہے تو۔ مسجد کو ناپاک نہ کرو، مسجد کی صفوں کو ناپاک نہ کرو، اپنے دلوں کو ناپاک نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرو، ایسا نہ کرو بھائی۔ تو میرے بھائیوں، ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، سلام میں پہل کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو بدنام کرنے کے لیے مواقع تلاش نہ کرنا، اپنے سے کم تر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور پھر آئیے اخلاق حسنہ میں ایک اور نقطہ لے لیجئے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا اختلافات، لڑائی جھگڑے، کسی کو پتہ چلے نا کہ فلاں بھائی، دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے نا اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا تعلق ختم ہی ہو جائے، سرے سے ختم ہو جائے۔ جبکہ سیرت کیا سکھاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار کیا سکھاتا ہے؟ بڑا معروف واقعہ ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹے سے مسئلے پہ نا ان کا اختلاف ہو گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات تلخ کہہ دی، اس کے بعد اندازہ ہوا کہ میں نے یہ بات تلخ کری ہے۔ ربیعہ بن کعب سے کہا کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے نا وہی تم مجھے بھی کہہ دو، جو الفاظ میں نے تمہارے لیے ادا کیے ہیں وہ الفاظ تم میرے لیے ادا کرو۔
بات ختم ہو جائے گی۔ ربیعہ بن کعب نے یہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اگر یہ نہیں کہہ رہے نا تو میں جا رہا ہوں پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور تمہاری شکایت کروں۔ ربیعہ بن کعب نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں آپ کی مرضی۔ بنو اسلم سے تعلق ہے ربیعہ بن کعب کا، بنو اسلم کے لوگوں کو پتہ چلا، آ گئے وہ سارے، اور کیا کہا ربیعہ بن کعب سے؟ کہا عجیب بات نہیں ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ہی بولتے ہیں ایسا اور پھر خود ہی شکایت کرنے کے لیے چلے گئے، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ درست ہے یہ بات، یعنی وہ جو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو حل ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اس کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ربیعہ بن کعب نے فرمایا خبردار، اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو، تم کس کے بارے یہ گفتگو کر رہے ہو تمہیں نہیں معلوم؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ نہیں جانتے، مقام نہیں جانتے، مجھے کیوں بھڑکا رہے ہو، میرے دل میں نفرتیں کیوں پیدا کرتے ہو؟ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماجرا سن کے ارشاد فرمایا ربیعہ اپنے بھائی کو ایسا نہ کہنا جیسا وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ چلے گئے، اور اس واقعے نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے دیا کہ اگر دو بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا سا اختلاف ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اس چنگاری کو آگ لگا کر بھڑکانے کی کوشش نہیں کیجئے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اچھے انداز سے نمٹا دینا، یہی مومنوں کی صفت ہے۔ کوشش کریں لڑائی جھگڑا اختلاف نہ ہو۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، اس میں بے شمار نہ جانے کتنے واقعات اور کتنی احادیث وارد ہیں جو میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ آج ہر گھر میں اور ہر فرد کا یہی معاملہ ہے، غصہ بھی ہے، جذباتی بھی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں بھی ہیں، حسد بھی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر وہ پریشان ہے نا میرے بھائیوں، اگر وہ بھائی آپ کا پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی مدد کیجیے۔ بھائی مدد کرو گے، اس کے کام آؤ گے تو پاس آئے گا، اس کی ہیلپ کرو گے، مدد کرو گے تو تمہاری بات سنے گا۔ دعوت کا طریقہ ہے یہ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مدد کیا کرتے تھے۔ یمن کا ایک شہر ہے زبید ہے، اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ زبیدی۔ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ زبیدی قبیلے کا ایک فرد یمن سے چلا، بیوپاری ہے، 3 اونٹوں کو لے کر فروخت کرنے کے لیے، بڑے شاندار اونٹ، جاندار اونٹ لے کر چلا، آیا مکے کے بازار میں کھڑا ہو گیا فروخت کرنے۔ گاہک گزرا، قیمت پوچھی، بتا دیا اتنے کے ہیں۔ گاہک نے کہا بہت مہنگے، میں نہیں خرید سکتا، افورڈ نہیں۔ مکے کا بدماش، مکے کا چودھری ابو جہل گزر رہا ہے، دیکھے بڑے شاندار اونٹ ہیں، پوچھا کتنے کے ہیں؟ بتا دیا جی اتنے ریٹ ہیں۔ ابو جہل نے کہا بہت مہنگے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت مہنگے ہیں، اس کو کچھ کم کرو۔ اس نے کہا نہیں ریٹ یہی۔ ابو جہل نے کہا ایک تمہیں میں آفر دیتا ہوں، ایک آفر ہے وہ قبول کر لو۔ وہ آفر یہ ہے کہ جو قیمت تم نے ان 3 اونٹوں کی بتائی ہے نا، جو قیمت بتائی ہے، اس کا تیسرا حصہ مجھ سے لے لو اور یہ 3 اونٹ مجھے دے دو۔ چیپ ریٹ لگا دی، انتہائی گھٹیا ریٹ، کم۔ وہ بیوپاری ہے، چل کر آیا ہے، سفر کر کر آیا ہے، وہ تھوڑی کوئی اپنا نقصان ہونے دے گا، وہ تو منافع چاہتا۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں نہیں، معذرت میں نہیں دے سکتا یہ اپنی چیز۔ ابو جہل نے وہاں کھڑے ہو کے دھمکی لگائی۔ اس نے کہا یہ ریٹ میں نے لگائے ہیں،
یہ قیمت میں نے لگائی ہے. کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہے مکے کے بازار میں کہ جو قیمت ابو جہل لگا دے اس سے بڑھ کے کوئی قیمت لگا لے. کسی کی ہمت نہیں ہے. کھڑے رہے, رات کا اندھیرا ہو جائے گا, بکیں گے نہیں, کھڑا رہے گا. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی. ایک شخص آیا دوڑتا ہوا, کہنے لگا بتائیے مکے میں لوگ تجارت کی غرض سے کیوں آئیں گے؟ آپ کا یہ تجارتی مرکز مکہ کیسے بنے گا؟ یہاں پہ تاجروں کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. یہ تجار یہاں کیسے آ کے کاروبار کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ جی یہ ہوا ہے, چلو آؤ چلتے ہیں. اپنے صحابہ کے ساتھ چلے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو میں کہہ دیتا ہوں نا, میرا کیا لینا دینا جی, میری مسجد کا نمازی کیوں نہ ہو, میرے مسلک کا ساتھی کیوں نہ ہو, میرا کیا لینا دینا. میں نے تھوڑی کہا تھا یہاں پہ ہاتھ ڈالو, پھنس گئے تو پھنس گئے. مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے, توفیق جتنی دی اللہ نے اتنی تو کر کے دے دو. پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پوچھا بھائی کیا ریٹ ہیں؟ اس نے وہی بتایا جو سب کو بتا رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کو ادا کیا, تینوں اونٹوں کو خریدا, اور وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی قیمت میں 3 اونٹ خریدے اتنی قیمت میں 2 اونٹ فروخت کر دیے. ایک کا منافع ہو گیا. میں تو کہتا ہوں کہ سیکھو, تاجر بھی بننا ہے, سیکھو اللہ کے نبی سے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی چاہتے ہو, سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پڑھو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 اونٹ فروخت کیے, ایک کا فائدہ ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فروخت کیا, حاصل کردہ رقم صحابی کو دی. کہا جاؤ بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں, یتامہ میں, مساکین میں, غریبوں میں اس رقم کو تقسیم کر دو. مسئلہ حل ہو گیا. غریبوں کا بھی حل نکل آیا. زبیدی قبیلے کا جو فرد پریشان تھا اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب تھا مکے کا جو چودھری بنا ہوا ہے نا, بدماش, اس کا مسئلہ تھا. وہ بیٹھا ہوا ہے بازار میں. اب لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ ابو جہل اور ان کا آمنے سامنا ہونے والا ہے, لڑائی ہوگی, فساد ہوگا, جھگڑا ہوگا, ہم دیکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ابو جہل کے پاس. ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے جو آج مکے کے بازار میں حرکت کی ہے, اگر آج کے بعد تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے جس کو تم پسند نہیں کرو گے, جس کو تم ناپسند کرو گے, تمہارے ساتھ وہ کریں گے. یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. لوگ آئے, لوگوں نے کہا کہاں گئی بدماشی, زبان نہیں کھلی, کچھ بولا نہیں تم نے. بڑے بن رہے تھے کہ کون دیکھتا ہوں کہ کون کیا کرتا ہے, کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہا لوگوں, جب وہ اللہ کے نبی آئے اور مجھے تنبیہ کر رہے تھے تو جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے. ان کے دائیں جانب اور بائیں جانب بڑے بڑے قد کے 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں میں خنجر موجود تھا اور وہ مجھے غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. اگر میں زبان کو حرکت دیتا, اگر میں اپنے پاؤں کو حرکت دیتا, اگر میں اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا, وہ آگے بڑھتے اور یہ خنجر میرے سینے میں اتار دیتے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اس حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور مجھ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے جب تم آگے بڑھتے ہو تو پریشان نہ ہوا کرو. تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہو, اللہ تمہاری مدد کرتا ہے, اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. تم اپنے بھائی کے کام کروا رہے ہوتے ہو, اللہ تمہارے کام سنوار رہا ہوتا ہے. تم اپنے بھائی کے کام آ رہے ہوتے ہو, اللہ تمہارے کام آ رہا ہوتا ہے. تو جو ہمت اور جرت اور استطاعت اور طاقت اور توفیق تمہارے پاس ہے اتنی تو اپنے بھائی کی مدد کر لو. یہ اخلاق حسنہ کا پہلو ہے. اس سے لوگ جڑتے ہیں, قریب آتے ہیں, ہلکا احباب بڑھتا ہے, گیدرنگ میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا اعلیٰ تمہارا اخلاق اور کردار ہوگا اتنے ہی لوگ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو میرے بھائی پیغام آج کے خطبے میں یہی لے کے جائیے گا کہ ہم نے جب بھی کسی سے ملنا ہے
مسکراتے ہوئے ملنا ہے، سلام میں پہل کرنی ہے، اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے مواقع تلاش نہیں کرنے ہیں، اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم نے حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جہاں تک استطاعت ہو سکے، جہاں تک طاقت ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی ہم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے، کرسی یہاں رکھوا دیے گا، کرسی یہاں رکھوا دیے گا۔